آج کے درس میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت کریمہ زیر درس ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس بات کا اختتام فرمایا ہے کہ جس کی ابتدا حمد سے ہوئی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اسی بات کو مکمل کیا جا رہا ہے اس تنبیہ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ جہاں اللہ کی حمد و ثنا ضروری ہے، جہاں اپنے لیے دعائیں مانگنا ضروری ہے، وہیں پر بھی یہ بات بھی ضروری ہے کہ گمراہی اور ضلالت سے، غضب اور انتقام سے بچنے کی دعا بھی مانگنی ہے اپنے لیے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا ہم اگر خلاصہ ذکر کریں تو اس میں 3 حصے اس کے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی 3 آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ستائش، تعریف و ثنا بیان فرمائی، اور دوسرا حصہ درمیان کی آیت یعنی آیت نمبر 4 ہے، اور تیسرا حصہ آخری 3 آیات کریمہ ہیں۔ ابتدائی 3 آیات کریمہ اللہ کی حمد و ثنا، آخری 3 آیات کریمہ بندے کی طرف سے مناجات اور دعا، جبکہ درمیان کی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بندہ نہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی بندہ نہ تو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی انسان کو بالکل عاجز اور بیکار بنایا گیا، بے بس بنایا گیا، بلکہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ چیزوں میں یہ بے بس اور لاچار ہے، اسے قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ یعنی اس کو اس کی بندگی کی پہچان اور طریقہ بھی بتلایا گیا اور سکھلایا گیا، اور ساتھ ساتھ اپنی خالقیت اور اپنی مالکیت کا بھی اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے سورہ فاتحہ کی آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے غضب اور ایک ہے ضلالت۔ دیکھیے، انکار کرنے کی، کسی بھی چیز کے انکار کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے، یعنی یہاں پر انکار کرنے کی وجہ انانیت، حسد یا اپنی مرضی کے خلاف ہونا، غرور اور تکبر، نخوت، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن علم ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے، تو درست بات کا انکار کرنا اپنی عناد اور ضد کی وجہ سے، اور دوسرا انکار کی بسا اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس چیز کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے، اس جہالت کی بنیاد پہ وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اب نتیجتاً یہ بات سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انکار کی ان دونوں صورتوں کو بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ضد اور عناد کی وجہ سے دین محمدی کا، نبوت مصطفی کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جہالت اور ناواقفی کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ تو جو پہلا گروہ ہے جس کو یہ بیان کیا گیا کہ وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضد کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں، تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ جس آدمی نے علم ہونے کے باوجود انکار کیا تو وہ آدمی گویا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دعا مانگو کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ مغضوب علیہم کی بات، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا کہ جو گمراہ ہوئے ہیں، یعنی جہالت کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو
اب ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرنے والے ہوں یا جہالت کی وجہ سے انکار کرنے والے ہوں، اللہ کے ہاں دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ جہالت کوئی عذر نہیں ہے، لہٰذا دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ اور یہاں پر مغضوب اور ضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور والضالین جو الضالین ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں۔ اب چونکہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے تو اختتامی مراحل میں چند باتیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان تینوں آیات کریمہ کا ربط اور جوڑ اور تعلق جب ہم رکھ کر کے ان کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ پروردگار سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں دعا مانگی جا رہی ہے صراط مستقیم کی طلب کی، اور صراط مستقیم کی طلب میں رجال اللہ یعنی جو اہل اللہ ہیں ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اور ان کے جو اس راستے کے مخالفین ہیں، اس راستے کا جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی راہ اور ان کی روش پہ چلنے سے بچنے کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے۔ اب نتیجہ جو سامنے آتا ہے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہوں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ انعام یافتہ لوگ قرآن پاک کی صراحت کے مطابق 4 طبقات ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ سے بندہ یہ دعا مانگتا ہے، اور یہ دعا اللہ نے سکھلائی ہے کہ مجھ سے یہ مانگو کہ انبیاء کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 4 طبقات ہیں یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر نعمت سے مراد روحانی نعمتیں ہیں، جسمانی ظاہری نعمتیں، دنیاوی نعمتیں مراد نہیں ہیں۔ تو اب جب یہ روحانی نعمتوں کے اولین مستحق اور سب سے بلند ترین رتبے کو پانے والے لوگ وہ انبیاء ہیں، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 طبقات وہ ہیں کہ جن پر انعام نازل ہوا، اور نتیجتاً یہ بات بھی نکلی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے غضب سے بچ گئے اور یہ گمراہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ انعام یافتہ ہے۔ جو انعام یافتہ ہوتا ہے وہ غضب یافتہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ ضال نہیں ہوتا، مضل نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اب میرا یا ہر ایک مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو خلفائے راشدین ہیں 4 مشہور ہیں۔ بعض حضرات نے حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے، لیکن 4 مشہور خلفاء جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان 4 خلفاء کی ہسٹری، تاریخ اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کی راہ پہ چلنے کی ہم نے تمنا اور آرزو کرنی ہے ان لوگوں میں سے یہ اولین درجے میں شامل ہیں۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں خلفائے راشدین کہ ان پر غضب نازل نہیں ہوا اور یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان کا انعام یافتہ ہونا گویا کہ قرآن مجید کی سند سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید کی صراحت سے، نص سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے جنبش کرنے، خواہ وہ
حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اپنے اوپر آنے کے نتیجے میں خوشی سے جھوما یا زلزلے کی وجہ سے اس میں جنبش پیدا ہوئی؟ بہرحال اس کے اندر جو جنبش پیدا ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے لاٹھی کو پہاڑ پر مارا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو اٹھا کر پہاڑ پر یعنی زمین پر مارا اور فرمایا اسکت جبلا، اور ایک روایت میں آتا ہے اسکت احدا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ آپ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں کھڑے ہونے والوں میں سے ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور قرآن پاک نے جو مراتب بیان فرمائے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے، ان میں پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء۔ اب ہم اگر ترتیب وار دیکھیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نبی ہیں اور 3 لوگ اور ہیں۔ اب وہ 3 لوگوں میں سے ایک صدیق ہوں گے یا 2 صدیق ہوں گے یا تینوں صدیق ہوں گے یا تینوں شہید ہوں گے؟ اس کا ہمیں اندازہ کب ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق 2 جگہ پہ ارشاد قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں پر بھی ان کی صدیقیت کا اظہار ہوا۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، یہاں پر بھی ان کی صدیقیت کا اظہار ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور انعام یافتہ لوگوں میں سے دوسرے طبقے کے اولین فرد حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ نمبر 2، انعام یافتہ لوگوں میں سے شہداء ہیں، اور شہداء میں سے ہم بعد میں تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں شخصیات جو وہاں پر ان 2 کے علاوہ، حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ جو 2 لوگ موجود تھے، وہ دونوں ہی بعد میں شہید کیے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرات خلفائے راشدین میں سے یہ تینوں لوگ بنص قطعی یہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لہذا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرات خلفائے راشدین، نعوذ باللہ خلفائے الثلاثہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان چھوڑ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ ایسی بات کرنا نص قطعی کے خلاف ہے اور آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک حرف استعمال ہوا ہے ضاد، اس کا مخرج کیا ہے؟ حرف ضاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں کنارے زبان کے اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ ضاد ہوتا ہے۔ نہ تو یہ بالکل ضا کی طرح ہے اور نہ یہ بالکل دال کی طرح ہے، بلکہ اس کے درمیان کا یہ لفظ ہے، اور انتہائی زیادہ مشق کرنے کے بعد اس لفظ کی درستگی اور ادائیگی ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی نزاع اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اس کو مسلکوں کی نشانی بنا لیا ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ یہ تجوید کی ایک بات ہے، اور تجوید کی اس بات کو جس نے جس انداز میں سمجھا، جس نے ادائیگی جس انداز میں کی، وہ اسی انداز میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اس کو مسلکوں کا جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اگلی بات، اس سورہ مبارکہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو یاد رکھیے اس سورہ مبارکہ کی آیات کے حوالے سے اتفاق ہے کہ اس کی آیات 7 ہیں۔ حروف جو اس میں موجود ہیں وہی سب کے نزدیک ہے، لیکن آیات کی تقطیع میں فرق ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، لہٰذا وہ الگ آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مستقل پوری ایک آیت ہے، لہٰذا آیتیں 7 ہو گئی۔ اور جو جمہور ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت نمبر 6 ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت نمبر 7 ہے، لہذا اس میں بھی کوئی اختلاف اور جھگڑا بظاہر الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے، بس آیات کی تقطیع میں اختلاف ہے کہ آیا یہ آیات جو ہے وہ اس میں بسم اللہ شامل ہے یا شامل نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ شامل ہے تو آخری جو 2 آیات ہیں جمہور کے نزدیک اس کو وہ ایک سمجھتے ہیں، اور بسم اللہ کو 7ویں آیت سمجھتے ہیں، اور جن کے ہاں بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں وہ آخری یعنی صراط الذین سے لے کر ولا الضالین تک پوری کو ایک ہی پوری کو ایک آیت نہیں سمجھتے بلکہ 2 الگ الگ آیتیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ
کہ جب اس سورہ مبارکہ کو نماز میں تلاوت کیا جائے تو اس کے بعد آمین پڑھنے کا اور آمین کہنے کا حکم۔ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو یہ کہا ہے کہ جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو تم آمین کہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام کہے آمین تو تم بھی آمین کہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر مل گئی تو تمہاری بخشش اور نجات ہو جائے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آمین سورہ فاتحہ کے آخر میں کہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما، گویا آمین ایک دعا ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا یا واضح ہو گیا کہ دعا کو آہستہ آواز میں کہنا چاہیے، نہ کہ بلند آواز سے۔ البتہ بلند آواز سے کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کو اونچی آواز سے کہا جائے یا آہستہ آواز سے، تو افضل یہی ہے کہ آہستہ آواز میں کہا جائے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، ذکر نہیں ہے، لہذا اس کو آہستہ آواز میں کہا جائے اور اونچی آواز سے نہ کہا جائے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا اس کا کیا حکم ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ شریعت مطہرہ میں کچھ مسائل، کچھ احکامات وہ ہیں کہ جو فرعی کہلاتے ہیں۔ فرعی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسائل، ایسے احکامات کہ جن میں دلائل دو طرف ہوں، ایک رخ پہ بھی دلیل ہو، دوسرے رخ پہ بھی دلیل ہو، ایک مسئلے پہ بھی دلیل ہو، دوسرے مسئلے پہ بھی دلیل ہو، اس کو کہتے ہیں فرعی مسئلہ۔ اور فرعی مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام سے چلا آتا ہے، اور صحابہ کرام سے جو اختلاف چلا آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کا جھگڑا اور کسی قسم کا شرک اور کفر اور باطل اور حرام اور ناجائز اور اس طرح کے فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے، بلکہ فروعی مسائل میں آپ کو جو بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو عمل کریں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چار ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں مذاہب جو ہیں ان کے ماننے والے لوگ، ان کے مقلدین ان کی بات کو جو مانتے ہیں ان پر اعتماد کر کے مانتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں صرف یہ چار ہی لوگ ہیں، نہیں، بلکہ دنیا میں بہت سارے ائمہ کرام گزرے ہیں، جیسے امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام زفر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے ان حضرات کے متبعین اور مقلدین ابتدائی طور پہ تو موجود تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے متبعین کی تعداد کم ہوتے ہوتے ناپید ہو گئی، جبکہ ان چار ائمہ کی متبعین کی تعداد جو ہے وہ پوری دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کا جو حکم دیا گیا کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ جو مسئلہ ہے اس میں تین طرح کی حیثیتیں سمجھ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ نماز پڑھنے والے کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اکیلا نماز پڑھنے والا۔ نمبر دو، جماعت کروانے والا جس کو امام کہتے ہیں۔ نمبر تین، جماعت میں شریک ہونے والا جس کو مقتدی کہتے ہیں۔ یہ تین حیثیتیں ہیں نمازی کی۔ پہلی حیثیت اس نمازی کی جو اکیلا پڑھ رہا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بغیر فاتحہ کے کوئی رکعت نماز کی نہیں پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کتاب کے سوا نماز نہیں ہوگی، یعنی فاتحہ کتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ اسی نمازی کے لیے ہے جو اکیلے پڑھنے والا ہے۔ نمبر دو، اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ منفرد کے درجے میں ہوتا ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، کیونکہ اس نے سارا عمل کرنا ہوتا ہے جو کہ اکیلے آدمی نماز میں عمل کرتا ہے۔ لہذا امام بھی منفرد کی ہی حیثیت اور درجے میں ہے، لہذا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ اب تیسرا جو درجہ ہے اس نمازی کا ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ
ایک درجے میں نماز پڑھنے والا ہے اور ایک درجے میں اتباع کرنے والا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں اصل میں اختلاف ہے، یہاں اصل میں مسئلہ ہے۔ پہلے دو صورتوں میں کوئی مسئلہ اختلافی نہیں ہے، فروعی جو اختلاف ہے وہ تیسری صورت میں ہے کہ کوئی آدمی امام کی اتباع میں ہو تو آیا وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے 3 طریقے ہیں، 3 مذہب ہیں۔ ایک مذہب امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، جن کو ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، ان کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا اس سلسلے میں نظریہ یہ ہے کہ جو نمازیں بآواز بلند قرات کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، جیسے ظہر اور عصر، ان نمازوں میں ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، اور جو نمازیں بآواز بلند قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو ان نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ افضل ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ دوسرا مذہب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خواہ سری نماز ہو یا جہری نماز، دونوں صورتوں میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ دلیل کیا ہے؟ میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تیسرا قول یا تیسرا مذہب امام بیہقی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دونوں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا لازم ہے، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، اکیلا پڑھنے والا ہو یا نماز پڑھانے والا ہو، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ دنیا میں صرف یہ 2 امام ہیں، امام بیہقی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ابتدائی طور پہ یہ مذہب اختیار کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے سری اور جہری تمام نمازوں میں۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ، میں نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا افضل ہے، جہری نمازوں میں پڑھنا افضل نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ سری میں اور نہ جہری میں، دونوں میں نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ہے لب لباب اور خلاصہ اس حکم کا جو مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کا ہے۔ تینوں مسالک اور تینوں مذاہب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہو یعنی جو مقتدی ہو، اس کو اپنے امام کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ امام کی قرات اس کی ہی قرات ہوگی۔ گویا امام قرات کر رہا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، لہذا اس کو قرات پیچھے نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی چونکہ قرآن کا حصہ ہے تو قرآن کا پڑھنا ممنوع ہے امام کے پیچھے، اور قرآن پاک نے خود کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں بھی قرآن پڑھے جانے کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے اور پوری توجہ سے سننے کا حکم ہے، لہٰذا مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ فاتحہ بھی قرات قرآن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی امام کے پیچھے ہو، جو آدمی امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کو کفایت کر جائے گی، لہٰذا مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ احناف نے اس سے مسئلہ یوں اخذ کیا کہ اب ایک آدمی اگر رکوع میں ہے، امام اگر رکوع میں ہے، ایک امام آدمی اگر آ کر شامل ہوتا ہے رکوع میں امام کے ساتھ، اس نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے تو کھڑے ہو کر قرات نہیں کی، اب وہ رکوع میں امام کو پاتا ہے تو اس کو رکعت مل گئی۔ جب اس کو رکعت مل گئی تو اب اس کی قرات فاتحہ تو نہ ہوئی، لہذا اگر فاتحہ لازم ہوتی تو اس کو رکعت ملنا نہ نصیب ہوتی، یا اس کو رکعت ملنے کا حکم اس کے لیے نہ لگایا جاتا۔ لیکن جب حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے رکوع میں امام کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا، گویا اس نے رکعت کو پا لیا، اب اس کی رکعت اس کو مل گئی، لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز
پڑھنی چاہیے، مقتدی کو یعنی مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ چند ایک دلائل تھے جو میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، ایک سوال ہے اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود ہی کروا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی شان کے بعید ہے، اور اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر قرآن کا حصہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ اللہ کا کلام ہے اسی لیے قرآن کا حصہ ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر اللہ اپنی تعریف خود کیوں کروا رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کو کچھ چیزیں سکھاتا ہے اس انداز میں کہ بظاہر وہ اپنے لیے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد اپنے بچے کو سکھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بیٹا درخواست لکھو آپ استاد صاحب کے نام پر، یا ایک ہیڈ ماسٹر اپنے نام پر درخواست لکھواتا ہے کہ بیٹا یہ درخواست لکھو کہ محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، پرانے وقتوں میں ہیڈ ماسٹر کہا جاتا تھا، اب جدید دور میں پرنسپل کہا جاتا ہے، تو پرنسپل صاحب لکھواتے ہیں کہ بیٹا آپ لکھو۔ اب یہ جو درخواست لکھنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے یہ اس کو سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ہمیں اپنی حمد و ستائش، اپنی ثنا، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنا وصف سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے طریقہ کار سکھلایا، بتلایا کہ میرے بندو تم سے میری تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا، تم میری تعریف کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہو، تم میری تعریف کے لیے کلمات اور الفاظ خود نہیں بنا سکتے، لہٰذا میں تمہیں طریقہ اور طریقہ سکھاتا ہوں کہ میری تعریف کرنی ہے تو ان الفاظ میں تعریف کرو، اور پھر اپنے لیے حاجت مانگنی ہے تو یوں اپنی حاجت کو بیان کرو۔ پھر یہ اسلوب اور طریقہ سکھلا کر کے گویا اللہ نے بندوں کی تربیت فرمائی ہے، اور یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے، اس تربیت کا ہی نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے، لہٰذا اللہ کا یہ کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلانے کے لیے ایسا کیا ہے، تربیت دینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اس کو ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ نے اپنی تعریف اپنے منہ خود سے کی ہے تو یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ ہی بندوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور اللہ نے بندوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔